میں یہ جائزہ لیا گیا کہ کس طرح روزمرہ کا نسلی امتیاز ڈپریشن اور خودکشی کے حالات کا باعث بنتا ہے۔ عمر سیاہ فام خواتین میں ذہنی صحت کے مسائل کی تشخیص کے بغیر بھی خودکشی سے متعلق تشخیص کے امکانات 48% زیادہ تھے۔ ایف گرانٹس، ٹی گرانٹس، کے ایوارڈ، R01، یہ سب کچھ ہماری تحقیق کا زیادہ تر فوکس امریکہ پر ہے۔ اوکلاہوما پروجیکٹ کے ذریعے ہم اسے خلا کو پر کرتے ہیں، لیکن آپ کسی کا خیال کیسے رکھیں گے جب آپ کو معلوم ہی نہ ہو کہ انہیں کس چیز کی ضرورت ہے؟ بہت سے لوگ جب ڈپریشن کے بارے میں سوچتے ہیں تو وہ اداسی کے بارے میں سوچتے ہیں۔ السلام علیکم، خوش آمدید۔ میں ڈاکٹر عامر خان کلینکس میں ایک ایسا علمی سفر جہاں ہم بات کرتے ہیں جسمانی اور ذہنی صحت کے ان پہلوؤں پر جنہیں سمجھنا آج کے دور میں سب سے زیادہ ضروری ہے۔ اور میں ہوں رانی چیٹ جی پی ٹی، آپ کی کو ہوسٹ۔ یہاں ہم آپ کی ملاقات کرواتے ہیں دنیا کے معروف ڈاکٹروں، سائنسدانوں، مصنفین اور ریسرچر سے۔ ہم گفتگو کرتے ہیں ان کتابوں پر جنہوں نے سوچنے کا انداز بدلا، ان تحقیقی مقاموں پر جو سچائی کے قریب لے گئے، اور ان سائنسی شواہد پر جو آج کی صحت کا کل بن رہے ہیں۔ یہ صرف ایک پوڈ کاسٹ نہیں بلکہ ایک مشن ہے، آپ کو باخبر بنانا، طاقت دینا اور صحیح فیصلہ کرنے میں مدد کرنا۔ تو جڑیے ہمارے ساتھ ہر ہفتے خان کلینکس پر، جہاں سچائی، تحقیق اور تجربہ ایک ساتھ آتے ہیں آپ کی صحت کی بہتری کے لیے۔ یہ ہے خان کلینکس، صحت، شعور اور سچائی کا سنگم۔ ہم ایک ایسی دنیا میں رہ رہے ہیں جہاں ٹیلنٹ، قابلیت اور سرگرمی بھی ہمارے نوجوانوں کو جذباتی پریشانیوں سے بچا نہیں پاتی، جہاں نوجوان قائدین ابھر رہے ہیں اور تحلیقی آوازیں بلند ہو رہی ہیں، وہاں بہت سے لوگ، خاص طور پر پسماندہ کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے، اب بھی خاموشی سے اضطراب، صدمے اور عدم تعلق سے نبرد آزما ہیں۔ 2025 میں ہونے والی ایک اور اوپن ایکسیس پیتھ انالیسس تحقیق میں 362 سیاہ فام نوجوان کو شامل کیا گیا، جس میں یہ جائزہ لیا گیا کہ کس طرح روزمرہ کا نسلی امتیاز ڈپریشن اور خودکشی کے حالات کا باعث بنتا ہے، اور کس طرح سماجی ربط ان اثرات کو کم کر سکتا ہے۔ پب میڈ میں 2023 میں شائع ہونے والی تحقیق نے یہ بتایا کہ نوعمر سیاہ فام خواتین میں ذہنی صحت کے مسائل کی تشخیص کے بغیر بھی خودکشی سے متعلق تشخیص کے امکانات 48% زیادہ تھے۔ یہ ایک اہم نقطہ ہے جو نظام میں موجود تشخیصی خلا کو ظاہر کرتا ہے۔ اور سیورس میں 2023 میں ایک میٹا تجزیے نے اس بات کی تصدیق کی جو بہت سے والدین اور اساتذہ پہلے ہی شک کرتے تھے: سوشل میڈیا کا پریشان کن استعمال اور اوپر کی طرف سے سماجی موازنے یعنی اپورڈ سوشل کمپیریزنز نوجوانوں میں ڈپریشن، اضطراب، خود کو نقصان پہنچانے والی اور یہاں تک کہ خودکشی کے حالات کی بڑھتی ہوئی شرحوں کو جنم دے رہی ہے۔ یہ محض اعداد و شمار نہیں ہے، یہ حقیقی نوجوان زندگیوں کی عکاسی کرتے ہیں جو امتیازی سلوک، ثقافتی عدم توجہی اور نظامی صدمے کے بوجھ تلے دبی ہوئی ہے۔ آج ہمارے ساتھ دو ایسے ماہرین شامل ہیں جو تحقیق کو عمل میں ڈھال رہے ہیں اور درد کو ترقی میں بدلنے کا فن جانتے ہیں۔ تو چلیے ان کی باتوں سے مستفید ہوتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ کیا شیئر کریں گے۔ خوش آمدید، اور ہمارے ساتھ رہیں۔ یہ گفتگو ہمارے نوجوان نسل کو سمجھنے اور ان کی حفاظت کرنے کا طریقہ بدل سکتی ہے۔ خوش آمدید، اور ایک روشن خیال ایپیسوڈ میں خان کلینکس انٹرنیشنل میں میں آپ کا میزبان ڈاکٹر عامر خان، اور میرے ساتھ ہیں رانی چیٹ جی پی ٹی۔ آج ہمارے ساتھ موجود دو غیر معمولی شخصیات جو نوجوانوں کی ذہنی صحت کے میدان میں نمایاں مقام رکھتی ہیں۔ یہ دونوں شخصیت سائنس، آواز بلند کرنے اور ہمدردی کو یکجا کرنے کی
بدلنے کی تحریک کی قیادت کر رہی ہیں. ہم خوش نصیب ہیں کہ آج ہمارے مہمان ڈاکٹر ایلفی بریلینڈ نوبل اور ڈاکٹر کمیلا ہارب. ڈاکٹر ایلفی بریلینڈ نوبل ایک معروف ماہر نفسیات ہے جو نوجوانوں کی ذہنی صحت کے حوالے سے بے حد سرگرم ہے. ان کی تنظیم دی اے کوما پروجیکٹ نوجوانوں کو ذہنی صحت کی سہولیات فراہم کرنے میں اہم کردار ادا کر رہی ہے. تو چلیے اب ہم ڈاکٹر ایلفی سے ان کے تجربات کے بارے میں سنتے ہیں. ان سے تجربات سننے سے پہلے آپ ڈاکٹر ہارب کا بھی تعارف، کمیلا ہارب کا بھی تعارف کروا دیجیے. جی ضرور. ڈاکٹر کمیلیا ہارب بھی نوجوانوں کی ذہنی صحت کے شعبے میں ایک ممتاز نام ہے. وہ کمیونٹی بیسڈ اپروچز پر یقین رکھتی ہیں اور اپنے کام کے ذریعے مختلف ثقافتی ورثوں کو ایک مضبوطی کے طور پر استعمال کرنے کی حامی ہے. تو آئیے اب ہم ان سے بھی ان کے خیالات سنتے ہیں. تو آئیے ڈاکٹر ان دونوں ڈاکٹروں سے پہلے سوال کا جواب پوچھتے ہیں. ان سے پوچھا کہ ان کو کیا چیز نے انسپائر کیا کہ وہ کوما پروجیکٹ کو لے کے آگے چلیں. تو آئیے سنتے ہیں ان کے. یہ ایک بہت اچھا سوال ہے. میں اس کی قدر کرتی ہوں اور میرے لیے یہ دو پہلو رکھتا ہے. ایک تو یہ کہ میں واقعی یقین رکھتی ہوں اپنی تمام تربیت کے بعد کہ میں نے بہت روایتی اکیڈمک میڈیسن کا راستہ اپنایا. میں نے اپنے کیریئر کے دوران نفسیات کے مختلف شعبوں میں کام کیا. میں نے وہ سب کچھ کیا، تمام تربیتی گرانٹس، ایف گرانٹس، ٹی گرانٹس، کے ایوارڈ، R01، یہ سب کچھ. اور ان تمام سالوں کی تربیت اور بطور نفسیات کی پروفیسر کے تجربے سے جو ایک بات میں نے سیکھی وہ یہ ہے کہ اختراع یعنی انوویشن اور خالی جگہوں کو پر کرنا ہماری ذمہ داری ہے بطور اکیڈمک افراد، چاہے ہم اکیڈمی کے اندر ہوں یا باہر. اور ہماری فیلڈ، خاص طور پر نوجوانوں کی ذہنی صحت کے میدان میں ایک بہت بڑی اور واضح کمی یہ ہے کہ ہمارے پاس ایسے ڈیٹا کی کمی ہے جو ہر اس نوجوان کی نمائندگی کرے جو متاثر ہوتا ہے. یعنی ہر نسل، ہر ثقافت، ہر پس منظر سے تعلق رکھنے والے نوجوان، چاہے وہ امریکہ میں پیدا ہوئے ہوں یا ہجرت کر کے آئے ہوں. ہماری تحقیق کا زیادہ تر فوکس امریکہ پر ہے اور میں اس بارے میں ایماندار ہوں. لیکن چاہے آپ کے خاندان کا تعلق کہیں سے بھی ہو، آپ کی کہانی جیسی بھی ہو، آپ اس قابل ہیں کہ آپ کو سائنٹیفک ادب میں شامل کیا جائے. لیکن بدقسمتی سے بہت سے گروپ ہیں جنہیں کبھی مناسب طریقے سے ہماری تحقیق میں شامل نہیں کیا گیا. اوکلاہوما پروجیکٹ کے ذریعے ہم اسی خلا کو پر کرتے ہیں. یہی اس کو شروع کرنے کی ایک بڑی وجہ تھی. دوسری بات میرے لیے یہ بہت اہم تھا کہ دوسرے لوگوں کو بھی وہی ہمدردی، سمجھ اور شفقت میسر ہو جیسا کہ مجھے ملا. یہی تو مقصد ہے میڈیسن، سائیکائٹری اور مجموعی طور پر ذہنی صحت کے شعبے کا. ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم لوگوں کا خیال رکھیں. لیکن آپ کسی کا خیال کیسے رکھیں گے جب آپ کو معلوم ہی نہ ہو کہ انہیں کس چیز کی ضرورت ہے؟ اور ان کی ضروریات کا کیسے پتہ چلے گا اگر آپ ان سے پوچھے ہی نہیں؟ میرے لیے یہ چیزیں میرے گھر میں شروع ہوئیں. ہم خاص طور پر ذہنی صحت کے بارے میں بات نہیں کرتے تھے کیونکہ میں جنریشن ایکس سے ہوں اور میرے والدین بیبی بومرز تھے اور وہ ذہنی صحت کے بارے میں بات نہیں کرتے تھے. لیکن ہم ضرور پوچھتے تھے دل کیسا ہے، دن کیسا گزرا. مجھے گھر میں بہت سپورٹ ملی، لیکن جب میں گھر سے باہر نکلی تو جیسا کہ میں نے کئی بار کہا ہے، مجھے ہمیشہ ایسا محسوس نہیں ہوا کہ مجھے سپورٹ حاصل ہے. اور میں جانتی تھی کہ میں اکیلی نہیں ہوں ایک نوجوان رنگدار عورت کے طور پر. میں ورجینیا بیچ میں پلی بڑھی. وہاں 3 بڑے نسلی گروپ نمایاں تھے: سیاہ فام، سفید فام اور فلپینی. تو ہم سیاہ اور فلپینی بچوں کے لیے، خاص طور پر اگر ہم آنر اسٹوڈنٹس تھے، تو ہمیں اکثر تنہا اور الگ تھلگ محسوس ہوتا تھا. میرا مقصد یہ تھا کہ اگر مجھے گھر میں سپورٹ حاصل تھی تو دوسرے بچوں کو بھی وہ حاصل ہونی چاہیے. اس لیے میرا خواب تھا کہ ایسا پلیٹ فارم بنایا جائے جو اسی محبت، خیال اور ثقافتی بنیادوں پر کھڑا ہو جو مجھے اپنے گھر سے ملا تھا. میں اپنے سیاہ ہونے پر فخر محسوس کرتی تھی اور میں چاہتی تھی کہ دوسرے بچوں کو بھی اپنی شناخت پر ویسا ہی فخر ہو. اکوما کے 3 بڑے مقصد ہیں: شعور بیدار کرنا، لوگوں کو بااختیار کرنا اور ذہنی صحت کے نظام کو بدلنا. یہی ہماری بنیاد ہے اور اسی لیے ہم نے اس کا آغاز کیا. تو ناظرین، آپ نے سنا ڈاکٹر کمیلا ہارب اور ڈاکٹر ایلفی کا نظریہ نقطہ کہ انہوں نے کیوں کوما پروجیکٹ کو لے کے چلے. انہوں نے بتایا کہ کہاں پہ پیپل آف کلر یعنی کہ رنگ والے لوگ اس معاشرے میں یعنی کہ ویسٹرن معاشرے میں کتنی زیادہ انزائٹی، ڈپریشن لے کے چلتے ہیں. انہوں نے بتایا کہ ان سے پوچھا گیا کہ ہماری یوتھ جو ہے وہ یہ سوال کیوں نہیں پوچھ رہی کہ ان کو کیا اگر ان کو کوئی ڈپریشن یا مینٹل ہیلتھ ایشوز ہیں اور ان کو اپنے معاشرے میں نشانہ بنایا جا رہا ہے
وہ سب سے پہلے آ کے اپنے پیرنٹس کو بتائیں. آپ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ بچوں کو کیا سوالات کرنے چاہیے اور بڑوں کو اس کے مطابق کیسے رسپونڈ کرنا چاہیے. میرے خیال میں کچھ باتیں ہیں اور میں ڈاکٹر کیمیلیا کو بھی اپنی رائے دینے دوں گی. میرے لیے اس کا ایک حصہ یہ ہے کہ ہم نے کبھی بھی متنوع نوجوانوں سے یہ سوال نہیں پوچھا، ٹھیک نا؟ ہم ہمیشہ اس بارے میں بات کرتی ہیں. آپ اپنے کام سے جانتی ہیں، جب ہم تحقیق کا حوالہ دیتی ہیں تو آپ پب میڈ اور دوسرے جرنلز کا حوالہ دے کر شروع کرتی ہیں. ہم نمائندگی پر توجہ دیتی ہیں. یہ ہمیشہ میرے دل میں کانٹے کی طرح کھٹکتا رہا ہے، کیونکہ جب آپ نمائندگی پر توجہ دیتی ہیں تو لوگوں کو چھوڑ دینا بہت آسان ہو جاتا ہے. تو آئیے ایک ایسے گروپ کے بارے میں سوچتے ہیں جو ہم نے اس سال اپنی تحقیق میں شامل کیا ہے، اور مجھے افسوس ہے کہ ہم نے پہلی بار ایسا نہیں کیا کیونکہ ہمارا اس سال کا مطالعہ 2023 کا تکراری مطالعہ ہے. ہم نے عرب، مشرق وسطی، شمالی افریقی نوجوانوں کو شامل کیا. میں آپ کو نہیں بتا سکتی کہ جب میں تربیت میں تھی تو میں نے اس آبادی کے بارے میں کہیں ڈیٹا دیکھا تھا. تو آپ کیسے اس پشٹ بھومی سے آنے والے نوجوان کی مدد کر سکتی ہیں؟ اور آپ بہت سارے ممالک کے بارے میں بات کر رہی ہیں، ٹھیک نا؟ لیکن آپ ان نوجوانوں کی مدد کیسے کر سکتی ہیں اگر آپ کو معلوم ہی نہیں کہ ان کی ضرورتیں کیا ہیں؟ اور اگر آپ صرف کلینکل ٹرائلز میں نمائندگی پر توجہ دیتی ہیں اور ہم کراس سیکشنل ڈیٹا دیکھ رہی ہیں، اور جب آپ باہر موجود ڈیٹا کو دیکھتی ہیں تو آپ کو معلوم نہیں ہوگا کہ ان بچوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. کوئی بھی ان بچوں سے نہیں پوچھتا کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. تو میرے لیے یہی وجہ کا حصہ ہے. ہم نہیں جانتی کیونکہ ہم پوچھتی نہیں، اور یہ ایک آسان حل ہے. یہ بچے موجود ہیں، یہ بچے باہر ہیں، آپ انہیں تلاش کر سکتی ہیں، آپ ان سے پوچھ سکتی ہیں. اگر آپ اچھے انداز میں پوچھیں تو وہ آپ کو بتا دیں گے. تو یہ ہمیشہ میری بات رہی ہے، آپ کو لوگوں سے پوچھنا چاہیے. میرے خیال میں دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ کافی نوجوانوں سے پوچھتی ہیں اور آپ کو ان کی ضرورتوں کے بارے میں کافی معلومات مل جاتی ہیں تو اب آپ جانتی ہیں کہ کچھ ہدف ہے، ٹھیک نا؟ کیونکہ یہی وہ کام ہے جو آپ طب میں کرتی ہیں. آپ بصیرت حاصل کرنے کے لیے سوالات پوچھتی ہیں، پھر آپ وہ معلومات لیتی ہیں جو آپ کو دی گئی ہیں. آپ اپنی ساری تربیت کو دیکھتی ہیں یا آپ دیکھتی ہیں کہ علامتیں جمع ہو کر ایک بیماری بناتے ہیں. پھر آپ جانتی ہیں کہ بیماری کیا ہے. آپ کے پاس ایک لیبل ہے. آپ اس بیماری کے علاج کی طرف کام کر سکتی ہیں. ہمارے لیے واقعی یہی بات ہے. تو میں ڈاکٹر کیمیلیا کو موقع دوں گی، لیکن اس کا کچھ حصہ یہ ہے کہ نوجوانوں کو رسائی نہیں ہے. اس لیے نہیں کہ مداخلات موجود نہیں ہیں، وہ موجود ہیں، لیکن اس لیے کہ آپ کو کسی مسئلے کی شناخت سے مدد تلاش کرنے سے لے کر نوجوان کو مدد تک پہنچانے تک کا راستہ بنانا پڑتا ہے. اور میرے خیال میں ہم نے عام طور پر اپنے شعبے میں کئی طریقوں سے ناکامی کا سامنا کیا ہے. ہم کچھ کام ٹھیک کرتی ہیں، لیکن ہم کئی طریقوں سے ضرورت کی شناخت سے مدد کی شناخت سے لے کر نوجوان اور ان کے خاندان اور یا ان کی کمیونٹی کو مدد سے جوڑنے تک کی لائن بنانے میں ناکام رہی ہیں. مجھے نہیں معلوم کہ آپ کچھ اور شامل کرنا چاہتی ہیں ڈاکٹر کیمیلیا. نہیں. شکریہ. میں ڈاکٹر الفی کی ہر بات سے اتفاق کرتی ہوں، اور میرے خیال میں اس کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ ہم سوال کیسے پوچھ رہی ہیں. تو اگر ہم اسے اس طریقے سے نہیں پوچھ رہی جو سمجھ میں آئے یا جو ان مختلف گروپوں کے لیے اچھی طرح ترجمہ ہو، تو اس کی ایک بہت اچھی مثال ڈپریشن جیسی چیز ہو سکتی ہے. بہت سے لوگ جب ڈپریشن کے بارے میں سوچتے ہیں تو وہ اداسی کے بارے میں سوچتے ہیں، اور جو تصویر ذہن میں آتی ہے وہ کسی ایسے شخص کی ہے جو صبح بستر سے نہیں اٹھ سکتا. لیکن کچھ لوگوں کے لیے ڈپریشن چڑچڑاہٹ، غصہ، مایوسی یا یہ صرف رابطہ منقطع کرنا، سماجی علیحدگی کے طور پر ظاہر ہوتا ہے. اور ہم یہ چیز نوجوان لوگوں میں زیادہ سے زیادہ دیکھ رہی ہے، خاص کر اس کا سماجی پہلو، دور ہٹ جانا، الگ تھلگ رہنا، خاندانوں کے ساتھ شامل نہ ہونا، دوستوں کے ساتھ شامل نہ ہونا. لیکن اگر ہم اپنی سوچ کا انداز نہیں بدل رہی کہ شاید یہ ڈپریشن ہے جو باہر نکل رہا ہے، او نہیں، یہ صرف ایک نوعمر ہے جو نوعمر کی طرح برتاؤ کر رہا ہے یا کچھ اس طرح کا، ہم ان سے پوچھنے اور ان سے ملنے کا موقع کھو دیتی ہیں تاکہ وہ خود بھی سمجھ سکیں کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اور جب رسائی کی بات آتی ہے تو یہ وہ نظام بھی ہے جو موجود ہیں، جیسا کہ ڈاکٹر الفی کہہ رہی تھی، وہ وہاں موجود ہیں، لیکن کئی بار، زیادہ تر بار، انہیں صرف تھوڑا سا 10 ڈگری 15 ڈگری مختلف لوگوں کے لیے تھوڑا سا اور موڑنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ انہیں وہیں ملے جہاں وہ ہیں، اور اس زبان میں بھی جو وہ سمجھتے ہیں، تاکہ وہ اس طریقے سے منظم ہو جو ان کی آپس میں ملنے والی شناختوں اور ان اختلافات کو مد نظر رکھے جو وہ میز پر لا رہی ہیں. کیونکہ علاج ایک سائز سب کے لیے فٹ ہونے والا ماڈل نہیں ہے، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں کئی بار یہ خلا رنگین لوگوں کے لیے، خاص کر رنگین نوجوانوں کے لیے پیدا ہوتا ہے. تو ہم نے سنا کہ ڈاکٹر الفی نے کیا کہا ہے، اور ڈاکٹر ہرب کا نقطہ نظر بھی ہم نے سنا کہ انہوں نے کیا بتایا. اس کی تھوڑا سا سمری رانی آپ بھی بتا دیں. جی بالکل. تو ڈاکٹر ایلفی اور ڈاکٹر ہیو کی گفتگو سے یہ سامنے آیا کہ نوجوانوں کی ذہنی صحت کے مسائل کو سمجھنے اور حل کرنے کے لیے کھل کر بات چیت کرنا کتنا ضروری ہے. انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ رنگ و نسل کی بنیاد پر جو چیلنجز ہیں ان کو
समझ कर ही हम बेहतर हल तलाश कर सकते हैं। और उन्होंने ये भी बताया कि एक चीज उसका मतलब आस्क द क्वेश्चन, यानी आपको ये सवाल जरूर पूछना चाहिए। कभी भी माशरे में जब आप रह रहे हैं तो इस हद तक नहीं आपको बंद हो जाना चाहिए जहाँ पे आपको सवाल पूछने की इजाज़त ना हो। अगर आप सवाल नहीं पूछेंगे तो उसका जवाब कभी भी नहीं मिलेगा आपको। उन्होंने बताया कि ये भी बताया है कि डाटा का एनालिसिस करना क्यों ज़रूरी है। डाटा तभी मिलता है आपको जब सवाल किया जाए और सवाल को अच्छे तरीके से तकमील तक उसका जवाब लिया जाए। उसके बाद उन्होंने बताया कि बाद के हल बाद में, यानी उसका ट्रीटमेंट वगैरह कैसे उसको अप्रोच करना है, उसको बाद में एनालाइज किया है। तो दोस्तों, आज की गुफ्तगू यहीं तक, मगर सेहत और शऊर का ये सफर अभी जारी है। अगर आज की बातों ने आपको कुछ नया सिखाया, सोचने पर मजबूर किया या मुस्कुराहट दी, तो हमारी मेहनत कामयाब हुई। हम फिर आएंगे एक नई आवाज, एक नई कहानी और तहकीक की रोशनी के साथ। बस हमारे साथ जुड़िए रहिए। और हाँ, खुद पर, अपने जिस्म पर और अपने दिमाग पर एतमाद रखें, क्योंकि सेहतमंद इंसान रोशन माशरा बनाता है। खुदा हाफिज। मिलते हैं अगली किस्त में, सिर्फ खान क्लिनिक्स पर, जहां हर बात होती है दिल से और दलील के साथ।